قولوا لا إله إلا الله صدق الله مولانا العظيم من انتهاء قول البدر عظم السامعين المبارك الله سبحانه وتعالى برسول كمال وعليكم اللہ رب العزت اس نے پوری کائنات کو بنایا اور پھر اس پوری کائنات کے نظام کو چلایا. انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں اپنے معین وقت پر آتے رہے اور اس بات کی بات پیش کرتے رہے کہ لوگ اللہ رب العزت کی توحید کی طرف آ جائیں اور اتنی بت پرستی اس کو چھوڑ کر اللہ مالک الملک کو ہی مان لیں. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے دین کا کام کرتے رہے. ہر نبی نے اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے دن اور رات وقت کیے. اس لیے کہ لوگ اللہ رب العزت کو ایک مان لیں, اس خالق و مالک کو رب مان لیا جائے. کہیں پتھر بھی کھاتے رہے اور اپنے وقت پر لوگوں کو توحید کا پیغام بھی سناتے رہے. اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی کے ساتھ مان لو. یہ حقیقت بات ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا اہم رکن بنا لیا, اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اس جملے کو اہمیت دے دی, تو یہ جملہ اس کی زندگی کا کامیاب جملہ بن جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہ لوگوں اللہ رب العزت کو یاد کرو, چاہے دن ہو یا رات ہو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. رات کے تہائی حصے میں اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کر لیا جائے. بہت ہی خام جیسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں. دن اور رات اللہ رب العزت کا بنایا ایک مخصوص حصہ
انسان اس کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، تاریکی میں رب کو یاد کر لینا، یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ ایک انسان رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے۔